سے جو علمی نوعیت کی چیزیں ہیں وہ آج موقع ہی نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا، یہ اتنا بڑا موضوع ہے. لیکن سائیکولوجیکل ہیلتھ کو میں کیسے ڈیفائن کرتا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ اس کو ہم چاہیں تو ایک دفعہ میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ انسان اپنے محسوسات میں مطمئن، جسے کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں یا کانٹینٹ کہتے ہیں، اپنی فیلنگز میں انسان اپنے محسوسات میں مطمئن اور اپنے تعلقات میں خوبصورت ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلا ایک لیول ہے. اس کا دوسرا لیول یہ ہے نفسیاتی صحت کا کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے اور ان کا حق ادا کرنے کی توانائی اور فکر اس کے اندر موجود رہے. میری جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو میں بہت اچھی طرح سے اس کو میں ایکسل کروں اس کے اندر، اس کے لیے میرے اندر انرجی بھی ہے، اس کے لیے میرے اندر ایک فکر بھی ہے. اپنی جو اس کا ایک ہائر سینس آف رسپانسبلٹی وہ مینٹین کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا تیسرا جو ایک بڑا لیول ہے جو آسان نہیں ہے، اور اس لیول پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں جو بڑے لوگ تھے وہ اس تیسرے لیول پر آپ کو نظر آتے ہیں. وہ تیسرا لیول کیا ہے کہ ایثار اور قربانی، جسے ہم سیکریفائس کہتے ہیں، اس کا تجربہ اس کے لیے آسان اور خوشگوار ہو جائے. یعنی وہ اس کے لیے کسی بڑے کاز کے لیے کھپنا، اس میں کوئی ایشو نہ ہو. اس کے لیے کوئی اپنی قربانی دینا، اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی اور اس کے اوپر اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی ایسا مطلب اسے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ اتنا اس لیول پر وہ کانٹینٹ ہے. اور اس کی پھر بہت سی ایگزامپلز ہیں، وہ آگے گفتگو میں ہو سکتا ہے آ جائیں. تو یہ نفسیاتی صحت سے میری مراد یہ ہے. نفسیاتی صحت سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اینٹی ڈپریسنٹس نہیں کھا رہے یا کوئی پرابلم نہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی سائیکولوجیکل سکنس آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی ہے، اور آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس انڈر ٹریٹمنٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیلدی ہیں. میری مراد سائیکولوجیکل ہیلتھ سے یہ اس کے سٹینڈرڈز ہیں، یا جس کو میں نے ڈیفائن کیا ہے کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. جب ہم سائیکولوجیکل ہیلتھ کا ایک گریٹر ویژن ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس ہو کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں سائیکولوجیکل ہیلتھ میں، ہمارا کیا ویژن ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں سے اب وہاں پہ آتے ہیں کہ یہ سب کیسے اچیو ہو سکتا ہے، کیا کریں ہم. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چند اصول ہیں، ان اصولوں کو پہلے سمجھنا ہوگا، اور اس کے بعد کچھ عملی نوعیت کے بالکل پریکٹیکل قسم کے کام ہیں، ان کاموں کو کرنا ہوگا. یعنی وہ کچھ کام ہیں، کچھ بالکل پریکٹیکل سجیشنز ہیں، ان کو ہم فالو کریں اپنی لائف میں. اور چند اصول ہیں جن کو ہم سمجھ لیں، اور یہ بالکل گائیڈنگ بیسک، مطلب اس کے اندر کوشش میں نے یہ کی ہے، کہ جتنے بالکل بیسک لیول پر رہ کر ہم اس کے اوپر بات کریں. اس کی بہت تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن بالکل بیسک کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو بیان کروں. تو ذرا ہم ان اصولوں پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیں، اس وقت دنیا میں صورتحال کیا ہے، نفسیاتی پرابلمس کے اوپر کام کرنا کیوں ضروری ہے، یہ بھی ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر بہت جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور جو اس وقت نفسیاتی بیماریوں میں سب سے بڑی اور سب سے کامن بیماری، جس کو سب لوگ جانتے ہیں ڈپریشن کے نام سے، وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بعض ممالک جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کاؤنٹ ہوتے ہیں یا ڈیولپڈ نیشنز کاؤنٹ ہوتی ہیں، اس میں یہ ٹاپ 3 کلر ڈیزیزز کے اندر کاؤنٹ ہونے لگا ہے. اور ایک اگر اس کی انالیسس کی جائے کہ ڈپریشن سے ڈائریکٹلی جو اموات ہو رہی ہیں اور انڈائریکٹلی جو ہو رہی ہیں، تو اگر انڈائریکٹلی کو بھی کاؤنٹ کیا جائے تو یہ پوری دنیا کے اندر نمبر 1 کلر ڈیزیز کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہے. یعنی انڈائریکٹلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ڈپریشن میں ہے، اور ڈپریشن کے نتیجے میں اس کے جسم میں کچھ پرابلمس پیدا ہو گئے ہیں، اس کی جسمانی صحت کے اندر بھی کچھ پرابلمس پیدا ہو گئے، اور ان جسمانی صحت کے پرابلمس کی وجہ سے اب اس کا علاج ہو رہا ہے اور وہ مسائل کا شکار ہو رہا ہے. تو اب یہ اتنا بڑا پرابلم ہے، اور اس وقت اس کی اگر میں یہ کہوں کہ چند چیزیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنی دنیا کی آبادی اس وقت ہے پہلے کبھی نہیں تھی، اور جتنا کنیکٹڈ رہنے کے ٹولز اس وقت ہیں اتنے کبھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بات بھی کر سکتے ہیں اور لائیو ویڈیو بھی لے سکتے ہیں. ابھی ہم لوگ اس وقت
دنیا بھر سے پتہ نہیں کتنے سارے ملکوں سے ابھی لوگ جمع ہوں گے نا، کوئی 500-600 لوگ، 800 لوگ یا 1000 لوگ اس وقت اس ویبینار کا پارٹ ہوں گے، جو آن لائن بھی ہو سکتا ہے، سوشل میڈیاز پہ دیکھ رہے ہوں، تو یہ سب کنیکٹڈ ہوں گے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسانوں کے اندر لونلی نیس کا احساس ختم ہو جاتا. اس میں بڑی جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ لونلی نیس جو ہے، لونلی نیس یہ ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں صرف رائل فیملیز میں ایکسپیرینس ہوتی تھی. عام آدمی لونلی نیس کا تجربہ اس کے لیے بہت محال تھا، بہت ریئر تھا. یعنی لونلی، موسٹ لونلی پرسن جو ہوتا تھا وہ کنگ ہوتا تھا یا کوئین ہوتی تھی یا پرنس ہوتا تھا یا پرنسز ہوتے تھے. اس وقت آج کی ماڈرن دنیا کا ہر بندہ جو ہے وہ شہزادہ اور شہزادی یا کنگ اور کوئین کی طرح لونلی فیل کر رہا ہے. مطلب لونلی نیس جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اس وقت ایک 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 اسٹڈی یہ ہے، ایک اندازہ یہ ہے کہ تقریباً دنیا کی 1/3 پاپولیشن فیلز لونلی. لونلی نیس از انکریز ٹو سچ لیول کہ تقریباً 1/3 آبادی دنیا کی لونلی فیل کر رہی ہے، جبکہ وہ کسی بھی ٹائم پر سینکڑوں لوگوں سے کنیکٹ کرنے کی کیپیسٹی اس کے پاس ہے. مطلب وہ ابھی اگر فیس بک پہ کوئی چیز ڈالے تو اس کو 20 لوگ دیکھیں گے، ابھی وہ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ کوئی چیز لگائے تو اس کو 20 لوگ دیکھیں گے، ابھی وہ کہیں مطلب بڑی آسانی سے وہ پبلک کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. لیکن لونلی نیس کی فیلنگز اور زیادہ بڑی ہیں جبکہ ہماری پاپولیشن بھی اتنی بڑی ہے. یہ ایک بہت اہم سوال ہے. یو کے نے 4 سال پہلے ایک منسٹر آف لونلی نیس اپوائنٹ کیا. آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات پتا ہے؟ یو کے نے ابھی ریسنٹلی چند سال ہوئے ہیں منسٹر آف لونلی نیس، اور ایک منسٹری آف لونلی نیس ان دا میکنگ ہے. مطلب وہ ایک باقاعدہ ایک پورا ایک لونلی نیس کا کے اوپر جو اس کے مسائل پیدا ہوئے. جب یو کے نے یہ انیشیٹو لیا تو جاپان نے اس کے اگلے سال ہی جاپان نے بھی ایک منسٹر آف لونلی نیس اپوائنٹ کیا. تو اس وقت 2 انتہائی ڈیولپڈ کنٹریز کے پاس لونلی نیس کی منسٹریز پیدا ہو گئی ہیں، اور دوسرے ممالک بھی اس کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا زبردست کام ہے اور یہ بڑا ضروری ہے. یہ تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ بعض ممالک ایسے ہیں جو ہماری ڈیولپڈ کنٹریز کاؤنٹ ہوتی ہیں، اس میں 60% پاپولیشن لونلی نیس فیل کرتی ہے. اچھا، اس کے اوپر بھی ایک اسٹڈی بڑی دلچسپ ہوئی کہ پہلے یہ خیال تھا کہ جب اس کے اوپر بہت زیادہ اسٹڈیز نہیں ہوئی تھیں تو ایک اسمپشن یہ تھی کہ شاید یہ اولڈ ایج لوگوں کا مسئلہ ہوگی اور 50-60 ایئرس کے بعد لوگ لونلی فیل کرتے ہوں گے. آپ حیران ہوں گے کہ لونلی نیس کا ایکسپیرینس 20 سال سے 30 سال کی عمر کے بچے بھی لونلی نیس فیل کر رہے ہیں. یوتھ کے اندر بھی لونلی نیس کے مسائل ہیں، بس اس کا ایکسپیرینس ذرا ڈفرینٹ ہے. بٹ لونلی نیس کی جو فیل ہے وہ ہر ایج کے لوگوں کے اندر اس کا امکان پیدا ہو رہا ہے. اسی طرح ڈپریشن کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے نتیجے میں سوسائڈ ریٹ بہت بڑھ گیا ہے. اس وقت جو کرنٹ ریٹ ہے، بلکہ یہ کرنٹ ریٹ نہیں ہے، یہ بھی 3 سال پہلے کی سٹیٹس ہیں اور اس کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. جو سوسائڈ ریٹ ہے، گلوبل سوسائڈ ریٹ، وہ مستقل انکریز کر رہا ہے. 3 سال پہلے کے سٹیٹس یہ ہیں کہ ہر 40 سیکنڈز پر دنیا میں کوئی بندہ خودکشی کر رہا ہے، ایوری 40 سیکنڈز. اور میں جو ابھی گفتگو کر رہا ہوں، جتنی دیر یہ سیمینار ہوگا، ہمارا ویبینار ہوگا، تو ایک اندازے کے مطابق اللہ بس ہمیں محفوظ رکھے، اگر اسی اسٹیٹ کے اوپر سوسائڈ ریٹ چلتا رہا تو خیال یہ ہے کہ 200-250 لوگ اس پورے عرصے میں خودکشی کر چکے ہوں گے جتنی دیر میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے اور اللہ ان لوگوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی نفسیاتی صحت ممکن بنائے. تو اب 8 لاکھ اس وقت جو کرنٹ پچھلے 3-4 سال پہلے کا جو سوسائڈل ریٹ ہے وہ 8 لاکھ پیپل ایوری ایئر کمٹ سوسائڈ، اور اس میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے. اور جیسے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آنے والے سالوں میں یعنی یہ ریٹ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اب اس کے اپنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور ایک چیز ہے سوسائڈ، سکسیسفل سوسائڈ، یعنی جس نے سوسائڈ کمٹ کر لی. ایک ہے اس کی تھاٹس، اس کی انٹینشنس. تو اگر 8 لاکھ لوگ، آج سے 3 سال پہلے تک کی جو رپورٹ ہے کہ 8 لاکھ لوگ اس سے پہلے کے پچھلے 5-10 سال میں آن این ایوریج سوسائڈ کمٹ کر رہے تھے. تو ابھی لاسٹ 3 ایئرس کا ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے، کووڈ کے بعد کیا سچویشن ہوئی ہے گاڈ نوز. اور
اس کے اندر وہ لوگ جنہوں نے سوسائڈ کی انٹینشن جن کے اندر پیدا ہوئی، ان کی تعداد ایک اندازے کے مطابق اس سے 20 ٹائمز زیادہ ہے. تو ہو سکتا ہے 1.5-2 کروڑ لوگ یا 1 کروڑ لوگوں کے دلوں میں سوسائڈ کی انٹینشن پیدا ہوئی، جن میں سے 8 لاکھ لوگوں نے سوسائڈ کی. اور کتنے لوگوں نے اس کے اوپر سوچا، وہ اس کی تعداد اور زیادہ ہے. مایوسی کا شکار بہت زیادہ لوگ ہو رہے ہیں. یہ اس وقت ایک بہت پریشان کن بات ہے. ایک اندازے کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو سوسائڈل ریٹ ہے وہ پاکستان کے سوسائڈل ریٹ سے زیادہ ہے، اور تقریباً اگر میں یہ کہوں کہ تقریباً 1.5 گنا زیادہ ہے، مطلب جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا، یعنی گلوبل ایوریج سوسائڈل ریٹ اس وقت 9 سوسائڈس پر 1 لاکھ پیپل ہے. پاکستان کا 8.9 پر 1 لاکھ پیپل ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا 13.5 پر 1 لاکھ پیپل ہے. یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو بہتر کرے. تو اب اس پورے سچویشن میں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نفسیاتی صحت کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح کچھ اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں پیٹس رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے، آپ میں سے کتنے لوگوں نے کوئی پیٹ رکھا ہوا ہے؟ پیٹس کسی کے پاس ہیں؟ کوئی کیٹ ہے، کوئی ڈاگ ہے، کوئی اور چیز ہے. اس وقت دنیا میں ایک اور فینومینا یا ایک اور ایشو اس وقت دنیا میں پیدا ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیٹس کے اندر بھی ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے. اور اس وقت پیٹس کے بھی سائیکیٹرسٹس ہیں، اور پیٹس کو بھی اینٹی ڈپریسنٹس کھلائی جا رہی ہیں، اور پیٹس کے بھی کاؤنسلرز اور سائیکیٹرسٹس ہیں جو ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پیٹس کے اندر بھی ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے. یہ اتنا بڑا پرابلم ہے. بلکہ جب یہ اسٹڈیز سامنے آئیں تو اب اس میں سوچیں کہ اگر میرے پاس ایک پیٹ ہے اور میرا ڈپریشن اس کو لگ سکتا ہے، تو میری اولاد کو وہ کتنا افیکٹ کرتا ہوگا، میرے اسپاؤس کو کتنا افیکٹ کرتا ہوگا میرا جو نفسیاتی پرابلم ہے. تو اس ساری سچویشن میں ہمیں اپنی نفسیاتی صحت کو اور اچھی طرح سمجھنے اور صحت کے تصور کو ٹھیک کرنے اور اس پہ کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور اس پوری سچویشن میں ایک اور پرابلم یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو فیملی کا انسٹیٹیوشن اتنا بیسک ہے کہ انسانی صحت کا تحفظ فیملی جو ہے نا، وہ پروٹیکشن آف کہہ لیں سائیکولوجیکل ہیلتھ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے. مطلب سائیکولوجیکلی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے جو گراؤنڈ ہے یا جو سسٹم ہے یا جو انسٹیٹیوشن ہے، اسے ہم فیملی کہتے ہیں. لیکن سم ہاؤ فیملی بھی کولیپس پر ہے. اور اس وقت دنیا میں کچھ 30 سے زیادہ کنٹریز ایسی ہیں جہاں جو 50% سے زیادہ